کہ جب 2018 میں عمران خان پاور میں آئے تو انڈیا کے اندر یہ ایک بات چل رہی تھی، کیونکہ جی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے تو اس سے بات کرنا آسان ہے، کیونکہ انڈینز بھی سویلین سے بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ سم ہو نریندر مودی نے ایک ایسا ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل پتہ کھیلا کہ انہوں نے کشمیر کا وہ سٹیٹس بدل دیا اور پاکستان کو مزید بیک فوٹ پہ کر دیا. اس سے پہلے سرجیکل سٹرائک والی بات بھی ہے. اب نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آ رہی ہے کہ جی ہاں جی یہ ہمارا فرنٹ مین ہے فار رننگ دا شو ان پاکستان اینڈ فار فورن پالیسی. آپ کو کیا لگتا ہے، نریندر مودی نواز شریف صاحب کے گھر گئے تھے 2015 میں، آپ کو لگتا ہے کہ نریندر مودی نواز شریف کو کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں پولیٹیکل، کوئی ڈپلومیٹک، کسی حوالے سے، اور پھر وہ نواز شریف کو ایک مشکل میں ڈال کے کہیں کہ آئیں میرے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں؟ آپ نواز شریف کے ریٹرن اور انڈیا کے ساتھ نارملائزیشن کو کیسے دیکھتے ہیں، جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا ہے کہ اگر بنگلہ دیش سے پاکستان کوریڈور بن جاتا تو انڈیا ضرور اس کا حصہ بنتا. What do you make of that, sir? بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے جی، بہت بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس حوالے سے کہ ایک خاص جو ہے نا، اس میں دو طرح کے میسیجز ہیں. ایک تو جو ایک ریگریٹ فیل کرنے والی بات ہے کہ جو کچھ ماضی میں جس طرح کی پالیسیاں پاکستان میں اپنائی جاتی رہی ہیں ان کو ڈس آن کرنے اور ان پہ ایک طرح کا تعصب کا اظہار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی جڑی ہوئی ہے کہ فیوچر کے بارے میں کچھ ہوپس جو ہیں نا وہ موجود ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ جس طرح آپ نے بیان کیا نا، دیکھیں یہ میں نہیں سمجھتا کہ نریندر مودی کو کسی بھی طریقے سے کوئی اس طرح کی ان کے ساتھ ٹرک کرنے کی یا گیم پلے کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے وہ اب جس نیج پہ ہے، جس جگہ پہ پہنچ چکی ہے، اس پہ انڈیا کے لیے یہ کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو کسی ٹرک میں لا کے تو کسی طریقے سے جو ہے وہ پیس پروسیس کے اندر لے کے آئے، کیونکہ اس کی وجہ سے انڈیا کے کوئی بہت بڑے بڑے کوئی امپورٹنٹ کوئی پروجیکٹ جو ہیں وہ رکے ہوئے نہیں ہیں کہ یہ کر کے تو اس کی طریقے سے یہ ہو جائے گا. یہ اس کے برعکس ہے، تو ایسے نہیں ہوگا. میرے خیال میں جو انڈرسٹینڈنگ جو ہے ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ اس وقت نواز شریف اور نریندر مودی کے درمیان تھی، وہ اب بھی برقرار ہے. اور نواز شریف نے اس کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کو بنیاد بنا کے تو مودی صاحب یہ فرض کر سکیں کہ انہوں نے کسی طریقے سے اپنے موقف میں یا کسی ایٹیٹیوڈ میں کوئی تبدیلی کی. جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا ظاہر ہے پاکستان کا ایک انٹرنل معاملہ تھا جس میں ان کو ٹاپل ڈاؤن کیا گیا، وکٹمائز کیا گیا، ایگزائل کیا گیا. تو ان میں سے کسی چیز میں بھی تو نواز شریف جو ہے اس نے کہیں بھی اپنی پالیسی پہ کوئی تعصب کا اظہار نہیں کیا کہ میں نے کیوں ملاقات کی تھی یا کیا کیا تھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو اس طرح کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ انیشیٹو لیں گے، چونکہ ان کو اس چیز کا بہت برے طریقے سے احساس ہو چکا ہے کہ یہ پاکستان کے مسائل کا جو ہے وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. اور جو بات انہوں نے کی کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی کر کے دنیا کے ساتھ جو ہے وہ دوستی نہیں کر سکتے، اس بات میں بڑا ایک وزڈم ہے، بہت بڑا وزڈم ہے. چونکہ آپ کی جو فارن پالیسی ہوتی ہے وہ دیکھیں وہ ہمیشہ شروع ہی پڑوس سے ہوتی ہے. اگر آپ پڑوسیوں کے ساتھ اپنے معاملات ریزالو نہیں کر سکتے تو انٹرنیشنل کانفلکٹس آپ جن لوگوں کے ساتھ آپ کے چل رہے ہوتے ہیں ان کو ریزالو کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ان کو ایک اس طرح کا احساس ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات اس لیے بھی ضروری ہیں کہ ایز اے میٹر آف پرنسپل اگر ہم دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں یا امن سے رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ، اور انہوں نے لفظ پڑوسی جو استعمال کیا اس میں انہوں نے ظاہر ہے کہ یہ کلیریفائی نہیں کیا کہ انڈیا، لیکن اس سے مراد انڈیا اور افغانستان آج کل دونوں، بلکہ ایران بھی آپ جو ہے وہ اس میں لا سکتے ہیں کہ یہ سب شامل ہیں. اور یہ بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر قسم کی خارجہ پالیسی ہے پاکستان کی کہ اپنے قریب ترین 3 پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے وہ اگر ایٹ وار نہیں تو کم از کم اس سے کم سطح کی
ایک جو ہے نا گرمی سردی میں نہیں ہے. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نواز شریف کے پاس بس 12 مہینے ہیں یا 9 مہینے ہیں اور ان کے بعد ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، اس کے پیچھے بھی یہی چیز ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف جو ہے، اگر وہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو جو ہے نا وہ دیوار سے لگا کے بے بس کر دیا تھا فارن افیئرز پہ، اور اس نے مکمل طور پہ ہاتھ کھینچ لیا تھا کہ اس کا کوئی تعلق بھی ہے فارن افیئرز کے ساتھ، میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح جو ہے وہ نواز شریف اب حکومت کرنا چاہیں گے، چونکہ یہ ان کا حکومت میں غالباً موسٹ پروبیبلی آخری چانس ہے. اور اس آخری چانس میں بھی اگر وہ اپنی مرضی اور اپنے ویژن کے مطابق وہ اقدامات نہیں کر سکتے جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے انیویٹیبل ہیں، پاکستان کی ترقی کے لیے، اور اس کا جو ڈیڈ لاک ہے ریجنل اور انٹرنیشنل فورمز پہ اس کو توڑنے کے لیے، تو پھر اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ نہیں جی آپ انڈیا کے ساتھ جو ہے یہ معاملات نہیں کر سکتے، اور اگر کرنا چاہتے ہیں تو اتنی تیزی سے نہیں کر سکتے جتنی سے آپ کر رہے ہیں، جیسے کہ پہلی بار ان کے ساتھ ہوا تھا. یہ دیکھیں اندر کی رپورٹس جو باہر آئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا تھا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کا، جو جس سطح پہ آپ لے جانا چاہتے ہیں ہمیں بھی یہی ہماری بھی خواہش ہے، لیکن یہ ہوگا سٹیپ بائی سٹیپ، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ سٹیپ بائی سٹیپ بارگیننگ ہوگی، کہ ہم ایک سٹیپ اٹھائیں گے تو اس کے جواب میں ہم ایک چیز مانگیں گے، دوسرا سٹیپ اٹھائیں گے تو اس طرح، تو ہم پھر جو ہے اگر ہم پہلے ہی سارے سٹیپ اٹھا لیتے ہیں اور اپنے سارے پتے پھینک دیتے ہیں تو پھر تو ہمارا معاملہ نہیں چلے گا. یہ ایک وجہ تھی جس پہ نواز شریف ورسز اسٹیبلشمنٹ ایک سچویشن جو ہے نا وہ کانفلکٹ میں چلی گئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دوبارہ چانسز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر مجھے کوئی بہت بڑی ریڈیکل تبدیلی نظر نہیں آ رہی. لاسٹ ٹائم جو ہے جو لاسٹ چیف آف آرمی سٹاف تھے ان کے زمانے میں اس کے آثار زیادہ نظر آ رہے تھے کہ وہ کئی جو ہے اس سطح پہ کوئی بڑا بولڈ سٹیپ لینے کی پوزیشن میں ہیں، لیکن اس دفعہ کی جو اس وقت کی جو ایک پوزیشن ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا ہو. لیکن دوسری طرف نواز شریف کی اپنی بقا جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے اسی کے پروسیس کو آگے لے جانے میں، اور کوئی ان کے پاس طریقہ ہی نہیں ہے. کسی بھی طریقے سے جو انہوں نے پوری تقریر کی ہے نا آپ وہ دیکھیں، وہ ساری وہی رجتی روایتی باتیں ہیں جو 40 سال سے آپ سنتے آئے ہیں کہ جی وہ ہم جی انفراسٹرکچر ٹھیک کر دیں گے، ٹیکس لگا دیں گے، ایکسپورٹ بڑھا دیں گے، گورننس ٹھیک کر لیں گے، اخراجات کم کر لیں گے. یہ ساری کہنے کی باتیں ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان جس سچویشن جس دلدل میں اس وقت دھنسا ہوا ہے اس سے یہ اس طرح کے جو کاسمیٹک اقدامات ہیں ان سے پاکستان نہیں نکل سکتا. اس سے اگر کسی نے پاکستان کو نکالنا ہے تو اس کو ریڈیکل چینج کرنی پڑے گی. ریڈیکل چینج سے مراد یہ ہے کہ فارن افیئرز، ریجنل ٹریڈ اور ایک اوپن جو ہے وہ مائنڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ میدان میں اترنے کا عمل جو ہے، اور یہ اگر وہ کریں گے نہیں تو دیر از نو یوز. آئی مین وائی از کمنگ بیک. یہ تو پھر دوبارہ پتھر کھا کے نیچے اترنے والی بات ہے نا تیسری بار یا چوتھی بار، بیکاز یو آر انیبل ٹو ڈیلیور. بالکل صحیح. اچھا برٹ صاحب میں اس میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. میں ابھی دیکھ رہا تھا ایک برٹش صحافی ہے آئی تھنک، وہ کل تھوڑے دن پہلے انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہو رہا تھا تو وہ لوگ جا کے بہت سارے جو انڈین وہاں پہ شائقین تھے، لوگ دیکھ رہے تھے میچ، ان سے سوال پوچھ رہا تھا پاکستان کے بارے میں. تو وہ کہتا ہے جی ہم پاکستان کے ساتھ نہیں بات کرنا چاہتے، پاکستان تو دہشت گردی کراتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی عمر 10-12 سال ہوگی، اور وہ اس وقت ٹویٹر پہ بڑا وائرل ہوا ہے. میں نے بھی اس کو دیکھا اور وہ 3-4-5 لوگوں سے سوال اس نے کیا، اور مختلف وہ اٹھ کے جاتا تھا مختلف جگہوں پہ، لیکن مختلف لوگ اس کو ایک جیسے جواب دیتے تھے. اور وہ ظاہر بات ہے جی پاکستان کے والے سے جی دہشت گردی دہشت گردی. پریشانی صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کتنا کو ڈینٹ نریندر مودی کی یہ جو پالیسی ہے پاکستان کے حوالے سے کہ جی یہ دہشت گردی کراتے ہیں، سپانسر کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ ڈال چکی ہے؟ اور یہ کیا ان کے لیے بھی اس کو مشکل نہیں ہوگا کل کو جب چیزیں ریورس کرنا پڑتی ہیں؟ کیونکہ آپ ایک بیانیہ بنا لیتے ہیں پھر اس کو آہستہ آہستہ سٹیپ بیک کرنا پڑتا ہے جب حکومتوں کی پالیسیز بدلتی ہیں، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو یہ سوٹ کرتا ہے بیانیہ
اور ان کے لیے اس کو ریورس کرنا ہے تو کوئی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سو اگر ان کا معاشرہ یا ان کے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، کیونکہ میڈیا اور جیسے ہو یا باقی لوگ ہوں، انہوں نے اس بات کو پچھلے 10 سالوں میں کافی زیادہ چلایا ہے. اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں نریندر مودی کے لیے مشکلات تو ڈیفینیٹلی ایٹ ہوم بھی ہوں گی، جس طرح کا انہوں نے ماحول گھر میں بنا دیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں کلیئر ہے، جس ویڈیو کا آپ نے حوالہ دیا، ظاہر ہے ہماری جو اسمال ٹائم پریزنس ہے سوشل میڈیا پہ، اس حوالے سے ہمیں بھی بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ فیڈ بیک ملتی ہے انڈین سٹیزن آف انڈیا سے، یا جو لوگ انڈیا کی پالیسیز کی سپورٹ کرتے ہیں. تو وہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اسی طرح کے خیالات کا اظہار کرتی ہے کہ بھائی ہم تو جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں اور ہم ایک طریقے سے ایک راستے پہ چل نکلے ہیں، وی آر آن دا رائٹ ٹریک، اور دن بہ دن ہم کوئی نہ کوئی جو ہے ایک نیا پڑاؤ، ایک نئی فتح جو ہے وہ ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے کسی نہ کسی فورم پہ، کہیں بزنس کے حوالے سے، کہیں ٹریڈ کے حوالے سے، کہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے، کہیں کسی انٹرنیشنل جو گروپنگ ہے اور صف بندی ہے اس میں مناسب پلیسمنٹ کے حوالے سے. تو ہمیں جو ہے وہ کیوں اپنے آپ کو ایک ایسی اس میں ڈالیں کہ پاکستان کے ساتھ ہم جو ہے وہ کوئی اس طرح کا اگر سچویشن کریٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ جو بات آپ نے کی دہشت گردی والی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو سارے جو ہے لوگ جو ہیں وہ تو دہشت گردی کے خواب میں مبتلا ہیں، اور جو ہی ان کو موقع ملے گا، بارڈرز کھلیں گے یا ویزے کھلیں گے یا ان کے اوپنلی آنے جانے کے سلسلے شروع ہوں گے تو ہم تو بہت بڑے رسک پہ چلے جائیں گے. یہ ایک نیریٹو ہے جو بہت زیادہ مضبوط ہے اور سوسائٹی کے خاص سیگمنٹ میں اس نے اپنی جگہ بنا لی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 10 سال پہلے یہ اس طرح کا نیریٹو نہیں تھا، اور یہ ریسنٹلی کریٹ کیا گیا اور اس کو جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے جو ہے وہ پذیرائی ملی. جن قوتوں نے اس کو کریٹ کیا ان کو اس میں فائدہ ہے، کیونکہ ان کے جو ووٹ بینک ہے اور پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے بڑھتا ہے. انڈیا میں امن، پاکستان سے امن کی بات کرنے سے آپ کے ووٹ بینک میں کوئی ریڈیکلی ڈراسٹکلی کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس طرح کی جب آپ بات کریں گے تو اس سے پر جو ہے وہ آپ کے ارد گرد مزید جو ہے وہ 10-20 ہزار ووٹر جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، جو انڈیا کے بارے میں کنسرن ہیں یا اوور سینسٹیو ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ اس میں کوئی تشویش ہے ان کو. تو اس حساب سے اگر میں دیکھوں تو یہ ایک بہت بڑی ایک جو ہے وہ نیریٹو بن گیا، اس کی جگہ ہے انڈین سوسائٹی کے اندر، اور اس کو ختم کرنے کے لیے اب یہ بات نہیں کہ یہ کوئی بہت لمبے عرصے کی ضرورت ہے. دیکھیں پاکستان اور انڈیا میں جو پبلک اوپینین ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مینیپولیٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اگر گورنمنٹ آج یہ پالیسی بنا لیں، گورنمنٹ آف انڈیا ان پاکستان، کہ ہم نے جو ہے وہ امن قائم کرنا ہے اور یہ راستہ اختیار کرنا ہے، تو ود ان ایئر اور ٹو آپ دیکھیں گے کہ رائے عامہ جو ہے وہ پلٹنی شروع ہو جائے گی. چونکہ ایک بہت بڑا عظیم و شان قسم کے ریسورسز تک ان کی رسائی ہے، جس میں آپ میڈیا سے لے کے تو زندگی کے دیگر شعبوں تک جو ہے، اور پھر انڈیا پاکستان میں ابھی تک جو سرکار کی انفلوئنس ہے اور جو سرکاری کام ہے اس کو بھی ابھی تک اتنی اہمیت حاصل ہے. یہاں میرے پاس لوگ آتے ہیں کبھی کبھی وہ سٹیمپ لگوانے کے لیے یا کوئی چیز اٹیسٹ کرانے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں جی وہ اسٹامپ پیپر کیوں نہیں لگاتے آپ، جو کہ ہم یہاں سادہ کاغذ استعمال کرتے ہیں. تو ابھی تک وہ اسٹامپ پیپر کیا ہے، اس کے پیچھے سرکار کی جو دہشت ہے اور جو کریڈیبلٹی ہے، دونوں چیزیں وہ ابھی تک انڈیا پاکستان کے مائنڈ پہ بہت ہائی جو ہے نا اس پہ ہیں. تو اس لیے اس کو بدلا جا سکتا ہے، اور یہ میں شروع سے کہتا ہوں کہ جب تک جو ہے وہ ریاستیں اور حکومتیں اس میں انوالو نہیں ہوتی پیس پروسیس کو انڈیا پاکستان میں پروموٹ کرنے کے لیے اور یہ آئس جو ہے اس کو توڑنے کے لیے، اس وقت تک یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اب یہ نہیں ہے کہ جو سول سوسائٹی ہے یا جو دوسرے لوگ ہیں ان کا کوئی رول نہیں، ڈیفینیٹلی بہت بڑا رول ہے.
بلکہ ان لوگوں نے ایک بڑا مشکل ٹاسک جو ہے وہ سنبھالا ہوا ہے ایک ایسے وقت میں جبکہ ٹوٹل ایک طرح کا جو ہے وہ سمجھ لیں بلاکیڈ، ایک ٹوٹل جو ہے وہ نیگیٹو سلسلہ چل رہا ہے، تو اس میں بھی جو امن کی بات کر رہا ہے یا ہوپ کی بات کر رہا ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا پہلو ہے کہ سرکاری سطح پہ اگر انیشیٹو لیا جائے، اور ظاہر ہے کہ جہاں پہ آپ اپنے لوگوں کو یہ چیزیں سمجھاتے ہیں وہاں جو ہے وہ کوئی بھی منظم پارٹی ہندوستان میں خواہ وہ بی جے پی ہو یا کانگریس ہو، وہ اگر عوام کو آن بورڈ لینا چاہے پیس پروسیس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ لے سکتے ہیں، ان کو بہت بڑی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جی برے صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز اب آ رہی ہے۔ اچھا، کہ یہ سرکاری سطح سے کیا مراد ہے؟ سرکار سے آپ کو کیا مراد ہے؟ انٹیلیجنس ایجنسیاں سرکار سے آپ کا مراد ہے کیا؟ ڈیپ سٹیٹ یا کیا مراد ہے آپ کا اس سے؟ دیکھیں جی، سرکار سے مراد وہ ہر وہ قوت جو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ملکی سطح پہ رول پلے کر رہی ہے، اس میں ظاہر ہے نمبر 1 تو گورنمنٹ ہے، جو بھی اس وقت کی الیکٹڈ یا سلیکٹڈ گورنمنٹ جو اس وقت پریویل کرتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ تمام ریاستی ادارے وچ انکلوڈ انٹیلیجنس ایجنسیاں وہ بھی آتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسی کے جو ڈومین میں اسی انفلوئنس میں آپ کا میڈیا اور اس طرح کے جو سیگمنٹس ہیں وہ بھی آتے ہیں، چونکہ ان کو ہی سرکار جو ہے وہ مینیپولیٹ کرتی ہے۔ تو یہ اس سے مراد جو ہے آپ پوری ریاست اور سارے کر لیں۔ اب رہا ہے کہ کچھ حکومتیں جو ہیں وہ بات کرتی رہی ہیں پیس پروسیس کی انڈیا کے ساتھ، لیکن انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں اس کو ڈی ریل کرنے کی پوری کوشش میں لگی رہی ہیں۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے لے کے بے نظیر کا آپ دیکھ لیں، نواز شریف کا، تو کسی کو دل اٹھا کے دیکھ لیں جی کہ جس کسی بھی پرائم منسٹر نے اس طریقے سے انیشیٹو لیا ہے پیس پروسیس کو چلانے کے لیے، تو اس کے خلاف انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں انہوں نے بہت بڑی پیمانے پہ مینیپولیشن کر کے یا اس کو ٹاپل ڈاؤن کیا یا پیس پروسیس کو وہ کر لیا۔ اس کی سب سے بڑی مثالیں خود نواز شریف ہیں۔ جب اٹل بہاری واجپئی جو ہے وہ لاہور آئے، جو انہوں نے وہاں پہ ڈیکلریشن سائن کیا یا اعلان کیا، جس طرح کی انہوں نے پوزیشن اختیار کی، اس کے خلاف اس وقت جو جلوس نکالے گئے وہ کس نے نکلوائے تھے؟ وہ تو سب کو پتا ہے نا کہ اس کے خلاف جو لاہور کی سڑکوں پہ احتجاج ہوا تھا اس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ بعد میں نواز شریف نے جب میں نے یہ کہا کہ میں امن قائم کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو یہ کہا گیا کہ ہم بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ۔ تو وہ جو آہستہ آہستہ والے لوگ تھے وہ کون تھے؟ تو اس لیے اس میں جو ہے نا یہ بہت بڑا ایک رول جو ہے وہ سب انٹیلیجنس ایجنسیوں کا بھی ہے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ کا ایک حصہ جو ہے وہ امن کی بات کرے اور دوسرا بم بانٹتا رہے۔ یہ کام بہت زیادہ ہوا ہے اور اسپیسیفکلی اس سائڈ پہ بہت زیادہ ہوا ہے۔ 2-3 دفعہ جو ہے جو اوپننگ ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ، اس میں انڈینز کی رائے یہی ہے کہ اس طرف سے اس کو ڈی ریل کیا گیا۔ ایک طرف سے تو پیس پروسیس کی لیڈرز بات کرتے رہے اور پیچھے جو اصل قوتیں تھیں وہ اس کو ڈی ریل کرتی رہی، جس میں کارگل وار سے لے کے آپ پیچھے تک جائیں تو سب میں یہی چیز ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپارٹنٹ ہے کہ آپ کی جتنی انفلوئنشل فورسز ہیں وہ ساری جو ہے وہ ایک پیج پہ ہوں، وچ انکلوڈز میڈیا، کیونکہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے، اور میڈیا سے مراد صرف سرکاری نہیں، اب تو خیر پاکستان انڈیا میں جو میڈیا ہے اس کو آپ سرکاری ہی سمجھیں، کیونکہ وہ جو باتیں کرتے ہیں جو کچھ لکھتے ہیں وہ کیپٹن ان کی وہ نہیں ہے کہ وہ کہیں حکومت کے پالیسیوں کے خلاف کوئی سٹینڈ لیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ برے صاحب۔ پاکستان اور بھارت کا جو میڈیا ہے یہ تو سرکاری میڈیا ہے۔ برے صاحب ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے اس وقت انڈیا کے اندر جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس میں پاکستانیوں کو ویزے نہیں دیے گئے، تو ایک اس حوالے سے بھی ایک ویڈیو آئی، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ پاکستان کا نعرہ نہیں لگا سکتے زندہ باد کا،
تو انہوں نے کہا جی کہ پولیس والا آ گیا، اس نے کہا سارے نعرے لگا سکتے ہو، پاکستان کا نعرہ نہیں لگا سکتے. تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں آپ نے نعرہ موقع دیا ہے آنے کا، تو ہمیں یہ نعرہ تو لگانے دیں نا، اس سے تو نہ کریں آپ. یہ جو انوائرمنٹ ہے آپ کو لگتا ہے کہ، اور ویزے نہ دینا پاکستانیوں کو کہ وہ آ ہی نہ سکیں، حالانکہ میرا خیال ہے کہ پاکستانیوں نے کرکٹ ورلڈ کپ دیکھنے کی بجائے زیادہ انہوں نے انڈیا کو ایکسپلور کرنا تھا، کیونکہ پابندیاں لگی ہیں، لوگ جا نہیں سکتے. کرکٹ ورلڈ کپ تک جو ہوتا ہے تو ایک تجسس ہوتا ہے. جس ملک میں ہم دنیا میں ٹریول کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں بھارت جانے کا تجسس ہے، اس طرح بھارت کے لوگوں کو بھی پاکستان آنے کا تجسس ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تھوڑی فریڈم دینی چاہیے تھی برے صاحب، تاکہ پاکستانی ٹریول کرتے جیسے تیسے بھی تھا، ان کو لمٹ کر دیتے جو بھی آپ نے اپنے قانون رکھنے تھے ان کو، لیکن ٹریول کرنے نہ دینا. ڈونٹ یو تھنک کہ اس سے مزید دوریاں تو پہلے ہی ہیں لیکن مزید پیدا ہوئی ہیں؟ نہیں، یہ جس سطح پہ ریلیشن شپ چل رہی ہے جی اکراس دا بارڈر، اس میں اس طرح کی توقعات رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ آپٹیمزم ہے. اس میں یہ توقع بھی رکھی جا سکتی ہے کہ کسی ایک شخص کو بھی ویزا نہ دیں، بلکہ کھیل کے راستے میں بھی جہاں تک پاسبل ہے، جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا، کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے جس میں کہ ایون کھلاڑی پارٹیسپیٹ نہ کر سکیں، چہ جائے کہ آپ کہیں کہ جی عام لوگ بھی جائیں اور وہاں جا کے نعرہ بھی لگائیں. ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں یہ احساس موجود ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ موقع دیا جائے، ویزے دیے جائیں، تھوڑی اوپننیس ہو تو اس سے انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے. لیکن اگین انڈیا کی طرف سے تو وہی ریزرویشن جو ہے پہلے سے ہے، ایک ہی اسٹینڈ ہے کہ جی اس صورت میں ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے اس طرح کی موومنٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ دہشت گردی جو ہے وہ نہیں پھیلے گی، یا لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہوں گے. تو اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کو کہ آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑیں، میں سمجھتا ہوں کہ کور ایشو کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. انڈیا پاکستان کے درمیان گزشتہ 30 سال سے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کیا ہے، کون کرا رہا ہے، کیوں کرا رہا ہے، اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. اس ایشو کو ڈھک کر کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے کہ نہیں جی یہ ہے ہی نہیں، یا ہم کچھ نہیں کر رہے، یا آپ کچھ نہیں کر رہے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا کہ یہ دونوں اس کو لے کے ٹیبل پہ بیٹھیں اور ایک دوسرے کو کلیئرلی بتائیں کہ جی آپ کی طرف سے یہ ہے، اس کا ہمارے پاس یہ ثبوت ہے، یا یہ آرگومنٹ ہے، ہماری طرف سے یہ ہے، تو ہم اس کو کس طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں تاکہ اگلا سٹیپ اٹھائیں. اب یہ گھوم پھر کے تو بات جا کے وہیں ٹھہرے گی نا. آپ کہیں گے جی آپ لوگوں کو ویزے دیں تو وہ کہیں گے جی یہ تو پتہ نہیں ساتھ میں کتنے بم لے کے آتے ہیں، کہاں کہاں جا کے سازشیں کرتے ہیں، ہم اتنا پورا کنٹرول نہیں کر سکتے تو اس لیے ہم نہیں دے رہے. اب اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈریس اور ایشوز کو ایڈریس کرنے کا وقت آ گیا ہے. یہ جو کاسمیٹک قسم کے تھے نا معاملات، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم آگے بڑھ چکے ہیں. اب کور ایشوز کو اگر ہم ڈسکس نہیں کرتے تو پھر یہ جو معاملہ ہے یہ مزید گمبھیر ہوتا جائے گا. بالکل صحیح کہا ہے بر صاحب آپ نے. یہ کویسچن جو ہے کور ایشوز کا ہے، اور یہ اس طرح کے ریلیشنز کے